الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصل علیہ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام دل میں خطورت ہے ولی ابن ولی کی گر دل میں خطورت ہے ولی ابن ولی کی کانٹا ہے تو گلشن میں نہ کر بات کلی کی کانٹا ہے تو گلشن میں نہ کر بات کلی کی پیر صاحب کا اپنا تخیل ہے بڑے لوگ ہیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں میاں صاحب نے فرمایا نا کہ مانگت کولوں منگن والا روے صدا سوالی اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی امام علی مقام نے پانی بطور پانی نہیں مانگا تھا بطور اتمام حجت مانگا تھا یہ ایک مستقل مضمون ہے انشاءاللہ کبھی زندگی ہوئی تو اس پر بات کریں گے گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی کانٹا ہے تو ہم نہیں گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی کانٹا ہے تو گلشن میں نہ کر بات گلی کی وہ سامنے دوزخ ہے اس سمت نکل جا ساڑھے چلے مولوی ایویں 1.5 مہینہ سمجھانا ہے تو لا چھوڑیا نے وہ سامنے دوزخ ہے اس سمت نکل جا بندیاں نو سمجھائی دا ہے جڑے بندیائی تو گزر جان وہ سمجھ جوگے نہیں ہوندے وہ سامنے دوزخ ہے اس سمت نکل جا وہ سامنے دوزخ ہے اس سمت نکل جا کیونکہ جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی ہم جب مولوی تھے نا تو ہم یہ شعر پڑھتے تھے وہ کیڑی جنت ہے تو کیڑی جنت ہے جب پتہ لگا کہ جنت تو حسنین کی جاگیر کا نام ہے
جو جنت سے منہ پھیرتا ہے وہ حسنین کی جاگیر سے منہ پھیر رہا ہے، اور جو ان کی جاگیر سے منہ پھیرے وہ کسی کام کا پھر نہیں رہتا۔ بے شک وہ سامنے دوزخ ہے، اس سمت نکل جا کیونکہ جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی۔ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا۔ صوفیاء میں ماشاءاللہ تسی سارے صوفی بیٹھے ہو، صوفیاء میں صبح نماز تہجد اور آگ پڑھ کے، میں انہاں دی گل کرنا جڑے پڑھتے ہیں، جڑے جا کے خواب وچ مدینے شریف پڑھتے ہیں، میں انہاں دی گل نہیں کر رہا، جڑے پڑھتے ہیں میں انہاں دی گل کر رہا۔ وہ صبح اٹھتے ہیں سحری کے وقت تہجد اور آگ وظائف پڑھ کے نا، پھر وہ مراقبہ کرتے ہیں۔ اس مراقبے کا کیا مطلب ہے؟ اس مراقبے کا مطلب ہے جو کچھ کیا ہے وہ کہیں پہنچا بھی ہے یا نہیں، اس کی تاثیر کا پتہ چلے، اس کی تاثیر کا پتہ۔ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا۔ لا الہ کی تہ میں ہے خون میرے شبیر کا، لا الہ کی تہ میں ہے خون میرے شبیر کا۔ اور لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر سے، کسی فقیر سے، اور کسی بڑے سے بڑے علامۃ الدہر سے، شیخ الحدیث، شیخ الفقہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود لا الہ سے پوچھ لے تجھے کس نے بچایا ہے۔ لا الہ سے پوچھ لے، ہائے ہائے ہائے، لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے بزا تاثیر کا۔ لا الہ کی تہ میں ہے خون میرے شبیر کا۔ لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے۔ نہایت ہی قابل عزت، قابل تعظیم میرے بزرگوں، سادات کرام، پیرانی طریقت، علماء ملت اسلامیہ، مشائخ عظام، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ آج کی محفل ہمارے پڑوسی، ہمارے پیارے ساتھی عزیزم چودھری شفقت اور چودھری کاشف کے اس آستانے پر سرکار مولا حسین علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے۔ ان کے پیر و مرشد شیخ طریقت بھی تشریف لانے والے ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں جو بھی آیا ہے نا وہ میرے لیے قابل عزت و تعظیم ہے، کیونکہ جو رستہ ہم نے منتخب کیا ہے یہ مشکل رستہ ہے۔ مشکل رستے پہ تھوڑے بندے چلتے ہیں، آسان رستے پہ جلدی بندے چل پڑتے ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک پیر صاحب تو خیر بہت اونچی ذات ہے نا، وہ تو ولیوں کی اولاد ہیں، یہ سادات بیٹھے ہیں، میرے لیے آپ سب احترام کے قابل ہیں۔ کوئی اور مضمون ہو نا، میلاد کا، 11ویں کا، معراج کا، یعنی اینی وے ولایت کا کوئی بھی مضمون ہو، اس میں کوئی آئے کوئی جائے، کوئی جس طرح بھی ہو، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ یہ مضمون ایسا ہے کہ اگر درد کی تان ٹوٹ جائے نا تو پھر جڑنی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے توجہ فرمائیں، میں اس دفعہ لفظ بلا پہ گفتگو کر رہا ہوں، اور بلا کا معنی آزمائش ہے، امتحان ہے، اور میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں ان کے ایک فرد اور ایک ممبر کا نام ہے حسین، اس کی ابتلا کیا ہے، اس کی آزمائش کیا ہے، امتحان کیا ہے۔ میں نے جب تحقیق کی، کتابوں کو پڑھا، تو میں نے اس نتیجے پر پہنچنے پر میں مجبور ہو گیا
کہ ابتلا مصطفیٰ پر بھی آئی ہے، سہارا دینے والا چچا ابو طالب موجود ہے۔ ابتلا زہرا پاک پر بھی آئی ہے، مصطفیٰ بھی موجود ہے، مرتضیٰ بھی موجود ہے۔ ابتلا مولا علی پر بھی آئی ہے، زینب جیسی بیٹی موجود ہے، حسن جیسا بیٹا موجود ہے، حسین جیسا بیٹا موجود ہے، عباس جیسا بیٹا موجود ہے۔ ابتلا امام حسن پر بھی آئی ہے، پر جوڑی قائم ہے، جوڑی موجود ہے۔ اے حسین تیری ابتلا کو سلام، تیرے امتحان کو سلام، تیری آزمائش کو سلام، جتنے سہارے تھے سارے چلے گئے اس ابتلا میں، یا زینب ہے یا حسین ہے۔ میں آپ کے سامنے آج جو بات رکھنا چاہتا ہوں، ابتلا ہر ایک پہ آئی ہے، آزمائش کے ہر ایک پہ آئی ہے، اور یاد رکھیے کہ جس کو کچھ ملتا ہے نا اس پر آزمائش ضرور آتی ہے۔ سلطان الکاملین، حجت العارفین، امام العارفین حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ونور اللہ مرقدہ، آپ نے کشف المحجوب میں حضرت جنید بغدادی کا ایک قول نقل کیا ہے۔ میں اس قول پر تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق بھی آزمائش کے ساتھ ہے، امتحان کے ساتھ ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ شیخنا فی الاصول والبلا، دنیا والوں میں ولیوں کا بادشاہ ہونا، سید الطائفہ ہونا، ولیوں کا امام ہونا، لیکن تمہیں پتہ ہے میں ولیوں کا امام ہوں، میرا امام کون ہے؟ فرماتے ہیں شیخنا فی الاصول والبلا، میرا امام اصول میں اور امتحان میں کوئی اور نہیں ہے، حسین کا بابا علی مرتضیٰ ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ جب ہم پہ ابتلا آتی ہے نا تو ہم نجف کی طرف دیکھتے ہیں۔ اچھا، دو لفظ ہیں، ایک ہے ابتلا، ایک ہے انعام، ایک ہے امتحان۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین کے امتحان جیسا کسی کا امتحان نہیں، لیکن علی کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں کہ علی کا امتحان بھی نرالا ہے اور انعام بھی نرالا ہے۔ انعام یہ ہے کہ میرا کملی والا جب علی کو کوئی منصب، کوئی ٹائٹل، کوئی عظمت دینا چاہتا ہے تو کمرے میں بیٹھ کے نہیں دیتا، اسپیشل جلسہ کرتا ہے۔ اسپیشل یہاں میں نے ایک بات کی تھی تو بہت سارے علماء کرام گرم ہو گئے تھے۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے ویر، گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں پڑھ لیا کرو، میں کو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ حضرت ابو بکر کو ٹائٹل ملا ہے صدیق کا، جو منکر ہو میں اس کا منکر ہوں۔ میرے لفظوں پہ غور کریں، میں محرم میں من غش فلیس منا، میں ملاوٹ کو محرم میں تو بالکل ہی پسند نہیں کرتا، ویسے بھی ملاوٹ اچھی بات نہیں ہے، لیکن محرم میں پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا لقب ہے صدیق، جو نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا۔ حضرت عمر کا لقب ہے فاروق، جو نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا۔ حضرت عثمان کا لقب ہے ذی النورین، جو نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا۔
لیکن ذرا تاریخ سے پوچھو یہ لقب ان کو کتنے بڑے مجمع میں ملا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر کو یہ لقب ملا ہے مکے میں معراج کی رات کی صبح کو. اس وقت جو ٹوٹل مسلمان ہوئے تھے نا وہ 100 سے کم تھے. یعنی میں ایگزیکٹ لمٹ نہیں بتاتا لیکن میرا آئیڈیا تقریباً 100 کے راؤنڈ اباؤٹ مسلمان تھے یا اس سے کچھ زیادہ تھے. حضرت عمر کو جب یہ ٹائٹل ملا فاروق کا اس وقت 500 بندے مسلمان ہوں گے, 1000 بندے مسلمان ہوں گے, لیکن 1000 موجود نہیں تھے. 1000 موجود نہیں تھے. حضرت عثمان غنی کو ٹائٹل ملا سخی کا اور ذی-النورین کا. جب یہ ٹائٹل ملا تو اس وقت چاہے 10,000 بھی بندہ ہو پر 10,000 موجود نہیں تھا. لیکن جب میرے پیر علی کو ٹائٹل ملا میرے کملی والے نے مکے میں حج کے موقع پر ٹائٹل نہیں دیا, مزدلفہ میں نہیں دیا, مینا میں نہیں دیا. حج ہو چکا, مزدلفہ کے احکام پورے ہو گئے, مینا کے احکام پورے ہو گئے. جب حج سے فارغ ہو کے واپس جا رہے تھے پھر گئے رستے میں رک کے اعلان کیا, منادی کی اور منادی کر کے کہا اعلان بھی سپیشل ہے, جلسہ بھی سپیشل ہے, ممبر بھی سپیشل ہے. وی آئی پی جلسہ, وی آئی پی ممبر, وی آئی پی خطیب, وی آئی پی اعلان. کیا شان ہے. سرکار نے ٹائٹل دیا, انعام دیا, لیکن امتحان بھی پتہ ہے کیسا آیا. اور امتحان پہلے بتایا. توجہ کرنا اہل علم کے لیے ایک نقطہ چھوڑنے لگا ہوں. حضور نے حضرت فاروق اعظم کو شہادت کی خبر دی لیکن حضور اس خبر سے خود متاثر نہیں ہوئے. حضرت عثمان کو شہادت کی خبر دی لیکن حضور اس سے متاثر, ساتھ یہ جملہ کہا عثمان تو ظلمن شہید ہوگا, یہ لفظ ہے حدیث کے, تو ظلمن شہید ہوگا, لیکن اس ظلمن کا اثر ادھر نہیں ہوا, قائل کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوا. قول ضرور ہے پر قائل پہ قول کرنے والے پر کوئی اثر ہے نہیں. حضرت عمار بن یاسر کو کہا تو شہید ہوگا لیکن سرکار پر کوئی اثر نہیں ہے. میں نے جب کتابیں پڑھی مجھے پتا چلا 2 شہید ایسے ہیں جن کی شہادت کی خبر بھی مصطفیٰ دے رہا ہے اور اثر بھی لے رہا ہے. وہ 2 کون ہیں, ایک مرتضیٰ ہے, ایک شہید کربلا ہے. اور سرکار مرتضیٰ کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے بھی روئے اور حسین کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے بھی روئے. یار پیر علی کی بات آ گئی ہے, ایک اور سن لو. مولا کائنات جنگ نہروان کی طرف جا رہے ہیں, رستے میں ایک کلیسا آیا. کلیسے سے جب گزرنے لگے نا تو جو کلیسے کا خادم تھا نا, مرید نوکر, وہ کہتا جی آپ کون ہیں؟ فرمایا میں علی ہوں. اچھا ایسے کریں کہ رک جائیں, ہمارا پیر آپ سے ملنا چاہتا ہے. ہمارا پیر آپ سے ملنا چاہتا ہے. پتر تو چوکا چ بیٹھے ہیں, بڑے بڑے علامے گزر دن تیرے کولوں سونے گلاں. میرا پیر, ہمارا پیر, ہمارا جو رہنما ہے آپ سے ملنا. ٹھیک ہے جی بلاؤ. آ گیا بات. وہ کہتا ہے اے علی آج آپ جنگ پر نہ جائیں. اللہ اکبر. کیوں؟
ستاروں کی رفتار ٹھیک نہیں ہے، ستاروں کی رفتار ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو ستاروں کا علم جانتا ہے؟ جی جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فلاں ستارے کو جانتا ہے، اس کی کیا رفتار ہے؟ اور سیدو تے امتیو کدے نہ ہویا تو یاد کر سو۔ تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت۔ تو ستاروں کا علم جانتا ہے؟ جی جانتا ہوں۔ فلاں ستارے کی کیا رفتار ہے؟ سرکار میں نے تو اس کا نام ہی آج سنا ہے۔ چودھری تیرے کارے چودھری والی تقریر شروع ہو گئی۔ میں نے تو اس کا نام ہی آج سنا ہے، میں تو اس کا نام ہی نہیں جانتا۔ اچھا، مولا کائنات نے ایک اور ستارے کا نام لیا، فرمایا اس کی رفتار کیا ہے؟ جی میں تو اس کا بھی نام نہیں جانتا۔ اچھا تو کلیسے کا پادری ہے نا، رہنما ہے، لیڈر ہے، اچھا چل آسمان کی باتیں نہیں جانتا، زمین کی تو جانتا ہے نا؟ جی جانتا ہوں۔ اچھا یہ بتا جہاں تو کھڑا ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ جہاں تو کھڑا ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ واہ مولا واہ، کہتا جی مجھے تو پتہ نہیں۔ اللہ اکبر، ایویں نہیں تو رومی کشمیر آکھیا بھی چپ روی ہے تو پردہ ٹکا رہندا ہے۔ بڑی دیر ہو گئی شیر کو نہیں پڑھیا۔ اور چپ رہسیں تے موتی مل سن، صبر کریں نا شور پکارا کر سے ناموتی نہیں۔ او پاگل دا پتر چپ روے یار، تے ٹھوٹھا بنی سی، پردہ ٹکیا سی، بولیا تے پھس گیا، بولیا تے مرشد پھس گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے نہ ستاروں کا نام پتا ہے نہ زمین کے نیچے کا پتا ہے، میں بتاؤں کھڑا تو ہے، بتاؤں میں؟ ایک باری اونٹھاں تے جیب مار کے نا آدھا مولا دسو۔ مولا اس بارے شریعت کو نہیں سی پڑھی، اس فتاوی رضویہ کو نہیں سی پڑھیا، اس بخاری کو نہیں سی پڑھی، اس مسلم کو نہیں سی پڑھی، پر جس لے مقدر کھلن لگے نا تو بندہ پھر سدھا ہو ہی جاتا ہے۔ میں بتاؤں کیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں تیرے پاؤں کے نیچے زمین کے اندر ایک برتن ہے، جس برتن کے اندر ہیرے پڑے ہیں اور ہیں اتنے۔ اچھا جب سرکار نے یہ فرمایا نا تو اب اس کا دوسرا جواب سنیے۔ کہتا جی آپ کو کیسے پتا؟ اب مولا کی عاجزی دیکھیے۔ یہ کوئی 14ویں صدی دا مولوی وغیرہ تھا ہو یار تو آخر جنا ہوئے کتنے بولتا پیا، تن پتہ نہیں میں 20 سال علم پڑھیا، میں فلاں کتاب جاننا، میں فلاں کتاب جاننا۔ مولا کائنات نے کچھ نہیں کہا،
آپ نے فرمایا مجھے میرے پیر نے بتایا ہے. مجھے میرے مدنی کریم نے بتایا ہے, مجھے میرے محبوب نے بتایا ہے, مجھے میرے آقا نے بتایا ہے. کیا بتایا ہے؟ سرکار نے فرمایا تھا اے علی تجھ پر جو امتحان آئیں گے نا ان میں سے ایک امتحان یہ ہوگا جب تو جنگ نہروان میں جائے گا نا وہاں پر تجھے کلیسے کا ایک پادری ملے گا, وہ تجھ پر یہ سوال کرے گا تو نے یہ جواب دینا ہے. یہ جواب دینا ہے. اچھا جی یہ سرکار نے بتایا؟ جی بالکل بتایا. چلو جی کھٹو زمین کھودی گئی, نیچے سے تانبے کا برتن ہے, تانبے کے برتن میں ہیرے پڑے ہوئے ہیں, جتنے میرے مولا نے بتائے تھے اتنے نکلے. اچھا اگر کتاب کے اندر گنتی ہوتی تو میں گنتی بتاتا, اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جتنے بتائے اتنے نکلے. اب میرے مولا کا اعلان سنو, اس نے کیا کہا تھا کہ ستاروں کی چال ٹھیک نہیں, آپ جائیں گے تو جنگ ہار جائیں گے. میرے پیر علی کا اعلان سنو. آئے ہے خدا کی قسم میرا دل کرتا ہے یہ بات میں گجر خان کے چوک میں کھڑے ہو کر بیان کروں تاکہ سب کانوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ مصطفیٰ کا گداگر کیا کہہ رہا ہے. سرکار مولا کائنات نے فرمایا سن, تو کہتا ہے نا ستاروں کی چال ٹھیک نہیں ہے, میں جنگ ہار جاؤں گا. میرا اعلان سن, میرے 10 مریں گے نہیں, ان کے 10 بچیں گے نہیں. ان کے 10 بچیں گے نہیں, میرے 10 مریں گے نہیں. جو ساتھ والے ساتھی تھے کہتے ہیں واقعی جب جنگ ختم ہوئی ہمارے 10 شہید نہیں ہوئے, ان کے 10 بچے نہیں, کچھ مر گئے کوئی بھاگ گئے. اچھا یہ بھاگنا ان کی پرانی عادت ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. رستہ اگر پیر صاحب ہے تو بس پیر صاحب ہے تو رستہ دے دے, کوئی ساتھی ملے نا بعد میں ملاقات کا ٹائم دیا جائے گا. ذکر کرے اللہ ہو 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 اللہ ہو. نکیر کے سارے فقیر بیٹھے مصرع یاد آ گیا, مصرع یاد آ گیا. علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں, یہ خود آئے نہیں بلائے ہوئے یہ بیٹھے ہیں. جو تیرا رجب کو لگی تھی ایک لکیر کعبے میں, اسی لکیر کے سارے فقیر سارے فقیر بیٹھے ہیں. اور اس لکیر کے فقیر جو ہوتے ہیں وہ فقیر ہوتے ہیں, مولوی کوئی کوئی ہوتا ہے. سرکار مولا کائنات نے فرمایا ہمارے 10 شہید نہیں ہوں گے, تمہارے 10 ان کے 10 بچیں گے نہیں.
سرکار مولا کائنات نے جب یہ جملہ کیا نا تو کہندا سونیا ہن انج کرو بھی کلمہ پڑھو تے مسلمان کرو۔ علی اور علی کے فقیروں کا کام کافروں کو مسلمان بنانا ہے۔ میرے غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، کسی مولوی نے تو کلمہ نہیں پڑھایا۔ میں مولوی ہو کے یہ بات کر رہا ہوں، لیکن میں مولوی ہوں ذرا وکھری ٹائپ کا، میں مولوی ہوں وکھری ٹائپ کا۔ یہ 90 لاکھ کو کلمہ فقیر نے پڑھایا ہے، کسی مولوی نے نہیں پڑھایا۔ الحمدللہ ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں جو کافروں کو مسلمان کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو کافر بنائیں ہم ان کے پیچھے نہیں چلتے۔ ہائے ہائے، میں آ گیا اپنے عنوان پر جو رات میں نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا ہوں، 10 محرم کا دن، ابھی مصائب والا مسئلہ نہیں شروع ہوا، میں دلیل دینے لگا ہوں رونے پر آپ کو کہ یہ رونا ایویں نہیں، اس میں بڑے نقطے اور راز ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں میں رو رہا تھا، 10ویں محرم کا دن تھا، میں محبت شبیر میں آنسو بہا رہا تھا، آنسو بہاتے بہاتے میرے دل میں خیال آیا۔ مرشد خیال یہ آیا کاش میں 10 محرم کو وہاں ہوتا۔ خیال بھی تے کسی نیک نو ہی نیک آندا ہوندا ہے نا، الو نو خیال ہور آندا ہے تے توتے نو خیال ہور آندا ہے، کبوتر نو خیال ہور آندا ہے، گدھ نو خیال اور آندا ہے تے باز نو خیال ہور آندا ہے۔ خیال آیا کہ کاش میں 10 محرم کو کربلا میں ہوتا۔ میں یہاں تھوڑا سا رکوں گا۔ عمر بن لیث شہنشاہ خراسان، مدارج النبوت اٹھا لیجئے، دیکھنی ہو تو پروگرام کے بعد میرے کمرے میں چلے، میں کتاب دکھاؤں گا۔ اس کی بڑی کثیر فوج تھی۔ ایک مرتبہ فوج کو دیکھا نا، پہلے اس کی خواب بتاؤں۔ خواب میں دیکھا کسی بندے نے اس کو کہ فوت ہو گیا ہے اور اس کی بخشش ہو گئی ہے۔ اس سے پوچھا گیا تیری بخشش کیسی ہوئی ہے، کون سا تو نے عمل کیا ہے؟ کہتا ہے عمل یہ کیا ہے کہ مرتبہ میری فوج کھڑی تھی، میں فوج کو ملاحظہ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے میرے دل میں خیال آیا کاش یہ فوج ہوتی اور میں بدر میں ہوتا، میں احد میں ہوتا۔ آخر میں کہتا ہے کاش وہاں تو نبی کے بڑے باوفا ساتھی موجود تھے، تنہا تھا نبی کا شہزادہ، کاش میری فوج ہوتی اور میں کربلا میں ہوتا، حسین کی معیت میں یزیدیوں سے جنگ کر کے شہید ہو جاتا۔ کہتا اتنا جملہ میں نے کہا، فوت ہو گیا۔ سرکار خواب میں آئے، حضور نے فرمایا عمر تو نے میرے حسین کی معیت کا صرف جذبے کا اظہار کیا ہے، جا جنت جا جنت۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی نیک خیال بھی آ جائے تو بخشش کا وسیلہ بن جاتا ہے، بخشش کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں میں نے خیال کیا، روتے روتے خیال کیا، اسی خیال میں میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا حسین کا نانا میرے سامنے ہے، میرے مدنی کریم میرے سامنے ہیں، میں نے ہاتھ باندھ لیے
اور رو رو کے عرض کرتا ہوں سونیا کاش میں کربلا میں ہوتا تیرے نواسے کی مدد کرتا۔ اور میرے ساتھیوں ذرا غور کرو، 28 ضلعوں کی حکومت تھی یزید کی، کسی نے نہیں کہا حسین اکیلا نہ جا ہم چلتے ہیں، منع کرتے رہے سارے، مکے والے، مدینے والے، رستے والے، رشتہ دار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رشتہ دار ہیں، محمد حنفیہ تو چلو بیمار تھے، حضرت عبداللہ بن جعفر تو بیمار تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر منع کرتے ہیں، سارے صحابہ منع کرتے ہیں، سارے روک رہے ہیں، سارے روک رہے ہیں، پر آگے کوئی نہیں جاتا ہوئے عشرت خوشی اندر تے ہر کوئی یار کہاں دا اے سنگی سو جو تنگی ویلے تے بنے پنجال غمان دا۔ کہتے ہیں میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، سرکار تشریف لائے، میرے مدنی محبوب فرماتی ہیں سہل تیرے دل میں خیال ہے نا کہ کاش تو کربلا میں ہوتا، میرے حسین کی مدد کرتا، میرے اکبر کی مدد کرتا، میرے قاسم کی مدد کرتا، میرے اصغر کی مدد کرتا، میری عزتوں کی مدد کرتا، میری اولاد کی مدد کرتا۔ اے سال گھبرا نہیں، تو وہاں موجود نہیں تھا، یہاں بیٹھ کے تیرا رونا بھی بیکار نہیں ہے، تیرے ہر آنسو کے بدلے میرا اللہ تجھے اپنی رحمت سے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ بس اب داد کا وقت ختم ہو گیا ہے، آؤ چلتے ہیں بارگاہ حسین سے آنسوؤں کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ مقدر والوں کو ملتی ہے، ہر بندے کو نہیں ملتی۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ باپ کے مرنے پر نہیں روتے، بیٹے کے مرنے پر نہیں روتے، جو اپنے باپ کے مرنے پر نہیں روئے وہ سکینہ کے باپ کی شہادت پر کیا روئیں گے، وہ اکبر پر کیا روئیں گے۔ اے سہل اور رونے والوں اجر سنو، بدلہ سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں سہل جو میرے حسین کی محبت میں روتا ہے، اپنی آنکھ سے آنسو بہاتا ہے، اے سہل اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، افلاک والے فرشتے بھی نیکیاں لکھنی شروع کرتے ہیں، زمین والے بھی نیکیاں لکھنی شروع کرتے ہیں، نہ افلاکی لکھ سکتے ہیں نہ خاکی لکھ سکتے ہیں۔ ایک محبت آنسو کی شان اور عظمت یہ ہے۔ ان آنسوؤں کی خیرات مانگنے کے لیے ہم کربلا چلتے ہیں۔ 10ویں کی رات کا ذکر رات کو آل رسول کی قیادت میں یہاں ختم ہوا تھا کہ سحری کا وقت ہے، اذان ہو گئی ہے، میرے مولا حسین خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی تلوار کو صاف کر رہے، تلوار کو صاف کرتے کرتے میرے مولا عربی کا شعر پڑھتی ہیں، یا دہر اف لک من خلیلی، اے زمانے تو کتنا بے وفا ہے، بڑے بڑے دوست بچھڑ گئے، میرا نانا بچھڑ گیا، میری ماں بچھڑ گئی، میرا بابا بچھڑ گیا، میرا ویر حسن بچھڑ گیا، اب ہمارے بھی بچھڑنے کا ٹائم ہے، پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا، ایک سوار کربلا کے رستے سے گزر رہا ہے، میرے حسین کی تلاوت قرآن سن کر رک گیا، آہستہ آہستہ قریب آیا، اندھیرا تھا، نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا،
قریب آ کے کہتا ہے او قرآن پڑھنے والے، میں نے عرب کے قاری سنے ہیں، مکے کے قاری سنے ہیں، مدینے کے قاری سنے ہیں، مصر کے قاری سنے ہیں، پر یہ لذت کسی کے قرآن پڑھنے میں نہیں ہے۔ اپنا تعارف کرا، تو کون ہے، قرآن تو نے کہاں سے پڑھا؟ میرے مولا فرماتے ہیں پوچھنے والے، میرے قرآن کو پڑھانے والا میرا نانا مصطفیٰ ہے، قرآن کی لوریاں دینے والی میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، قرآن کے اسرار و رموز پڑھانے والا میرا بابا علی مرتضیٰ ہے، اور میں نے جس کے ساتھ قرآن کا دور کیا ہے، قرآن کا ہم سبق میرا ویر حسن مجتبیٰ ہے۔ کہتا ہے میں نے بڑے قاری سنے ہیں، پر یہ لذت کسی کے قرآن پڑھنے میں نہیں ہے جو تیری لذت آ رہی ہے۔ مسافر چلا گیا، میرے مولا نے کہا رات کا وقت ہے، نماز سے پہلے جاؤں، اندھیرے میں اپنی بہن کے ساتھ کوئی راز کی باتیں کر لوں، کوئی راز و نیاز کی باتیں کر لوں۔ خیمے میں گئے، اچھا سرکار مولا حسین کا یہ خیمہ ہے، اور بالکل ساتھ خیمہ ہے حضرت بی بی پاک کا، سیدہ ثانیہ زہرا کا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا، حضرت امام قاسم اور امام علی اکبر کے خیمے آگے ہیں، دونوں جڑے ہوئے خیمے بہن اور بھائی کے ہیں۔ اور طارق صاحب جب میں وہاں پہنچا نا تو میرا دل پھٹ کے آگے آ رہا تھا۔ میرے غازی عباس کا خیمہ قریب نہیں، وہ جہاں پر آپ کا دروازہ ہے، اس سے باہر گلی ہے، یافسر روڈ پر غازی عباس کا خیمہ ہے۔ میں نے دیکھا یہ خیمہ یہاں کیوں ہے، غازی کی محبت کی اشارہ آیا، اور ایک کملے تجھے پتا نہیں ہے چوکیدار باہر بیٹھا کرتے ہیں۔ چوکیدار گھر والوں کے قریب نہیں رہتے، تجھے پتا نہیں میں زینب کا بھائی تو نہیں ہوں، میں زینب کا نوکر ہوں، میں حسین کا بھائی نہیں ہوں، میں حسین کا نوکر ہوں، میرا کام چوکیداری کرنا ہے، رکھوالی کرنا ہے۔ میں نے دور خیمہ اس لیے لگایا ہے کہ میرے بابے کی بہویں، میرے بابے کی بیٹیاں، میرے بابے کی نواسیاں، میرے بابے کی لخت جگر آرام سے رہیں، پہریداری میں کروں گا۔ ساتھ ہی خیمہ ہے، کچھ زیادہ سفر نہیں کیا امام علی مقام نے، یہاں سے ٹرن کر کے اندر داخل ہوئے، جیسے بی بی پاک نے دیکھا نا کھڑی ہو گئی، میرا ویر آیا ہے، میرا مانج آیا ہے، میرے بابے کا بیٹا آیا ہے، میرا چاند آیا ہے۔ یہ ان کو پتا ہوگا جن کو بہنوں کا پیار ملا ہے۔ سرکار سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو بڑی عزت اور احترام سے بٹھایا، پاس بٹھا کے نا ٹک ٹکی لگا کے اپنے ویر کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ چہرے کو دیکھتے دیکھتے کہتی ہے ویر اگر اجازت دو تو میں تیرا بوسہ لینا چاہتی ہوں، میں تجھے چومنا چاہتی ہوں، میں تیرا بوسہ لینا چاہتی ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا بہن یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ سیدہ زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کے میرے حسین کے گلے پہ بوسہ دیا، زلفوں کو بوسہ دیا، کبھی زلفیں چومتی ہے، کبھی گلا چومتی ہے، کبھی زلفیں چومتی ہے، کبھی گلا چومتی ہے۔ میرے مولا جب سیدہ چوم کے رج گئی، مولا پیچھے بیٹھے، سیدہ نے کہا میرے مولا نے کہا تو نے تو اپنی حسرت نکال لی ہے، اب مجھے بھی حسرت نکالنے دینا۔ ہاں ویر نکال لے۔ اپنی بہن کے ہاتھوں کو پکڑا، کبھی اندر بوسہ دیتے ہیں، کبھی باہر بوسہ دیتے ہیں، کبھی اندر سے چومتے ہیں، کبھی باہر سے چومتے ہیں۔ جب ہاتھ کو رج کے چوم چکے، پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے۔ بی بی پاک پوچھتے ہیں ویر یہ بتا
پہلے جب تو مجھے ملنے کے لیے آیا تھا میری پیشانی کو بوسے دیتا تھا، آج میرے ہاتھوں کو کیوں چوم رہا ہے؟ میری ہتھیلی پہ بوسے کیوں دے رہا ہے؟ میرے ہاتھوں کو اندر باہر سے کیوں چوم رہا ہے؟ جب مولا پاک نے سوال کیا، بی بی پاک نے سوال کیا، میرے مولا فرماتے ہیں بہن یہ بتا، پہلے جب میں آتا تھا تو میرے ہاتھ چومتی تھی، آج بتا میرا گلا کیوں چوما ہے؟ بتا میرا گلا کیوں چوما ہے؟ ترک سب بحث ہو رہی ہے، سیدہ کہتی ہے پہلے تو بتا، میرا مولا کہتا ہے پہلے تو بتا۔ جن کو رونا نہیں آتا کم از کم سر نیچے کر لو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات ہر آدمی کی آنکھ ٹپک پڑے، یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اگر رونا نہیں آتا نا سر نیچے کر لو، تاکہ کم از کم جھکے ہوئے سر کے ساتھ پرسا دو ماں بہن اور بھائی دونوں کو۔ سیدہ فرماتی ہیں ویر پہلے آپ بتائیں۔ امام فرماتے ہیں پہلے تو بتا۔ سرکار فرماتے ہیں میں بڑا ہوں نا، بھائی چھوٹے بھی ہوں تو بڑے ہوتے ہیں، بتا تو نے میرا گلا کیوں چوما ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں ویر تو بڑا ضرور ہے، پر تجھے پتہ ہے ثانیہ زہرا تو میں ہوں نا، میرا حق اس لحاظ سے زیادہ ہے، پہلے تو بتا۔ اب یہ بحث چل رہی ہے، بی بی کہتی ہے پہلے آپ بتائیں، آپ کہتے ہیں پہلے تو بتا۔ بالآخر امام فرماتے ہیں زینب بتا تو نے میرا گلا کیوں چوما ہے؟ بی بی فرماتی ہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، مجھے علم نہیں کہ کل کیا ہوگا، ویر مجھے پتا ہے کل کیا ہوگا، اور کل جو رات آئے گی وہ میں جانتی ہوں کربلا میں کیسے گزاروں گی، یہ سارا کچھ مجھے علم ہے۔ ویر میں آپ کو بتاؤں میں نے آپ کے گلے کو بوسہ کیوں دیا ہے؟ جی بتا۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے اس لیے بوسہ دیا ہے کہ کل اس گلے پہ خنجر چلنا ہے، کل اس گلے پہ تلواریں چلنی ہیں، کل اس گلے پہ خنجر چلنے ہیں، اس لیے میں چوم رہی ہوں کہ نیاز سے پہلے ناز زینب ہو جائے، کہ جاتے جاتے ثانیہ زہرا حسین کا گلا چوم رہی ہے، زلفیں چوم رہی ہے۔ کل ان زلفوں میں مٹی پڑے گی نا، ان زلفوں میں خون پڑے گا نا، ان زلفوں میں گرد و غبار پڑے گا نا، ان زلفوں میں کربلا کی ریت پڑے گی نا، ان زلفوں میں کربلا کی خاک پڑے گی نا۔ میں نانے کی جگہ بھی بوسہ دے رہی ہوں، ماں کی جگہ بھی بوسہ دے رہی ہوں، باب علی کی جگہ بھی بوسہ دے رہی ہوں، اور ویر حسن کی جگہ بھی بوسہ دے رہی ہوں۔ ویر میں اس لیے چومتی ہوں کہ کل اس گلے نے کٹ جانا ہے۔ پھر سیدہ فرماتی ہیں ویر اچھا آپ بتائیں کہ آپ نے میرے ہاتھ کیوں چومے ہیں، میری کلائی کو بوسہ کیوں دیا ہے، میرے ظاہر اور باطن کو کیوں چوما ہے؟ مولا فرماتے ہیں زینب کیا تو جانتی ہے کہ مجھے کل کا پتہ نہیں؟ اگر تو علی کی بیٹی ہے تو میں بھی تو علی کا بیٹا ہوں، تو زہرا کی بیٹی ہے تو میں بھی زہرا کا بیٹا ہوں۔ اگر تجھے پتہ ہے کہ کل میرا گلا کٹ جائے گا، مجھے بھی پتہ ہے کل ان ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جائیں گی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی، میں ان کلائیوں کو چوم رہا ہوں جو زنجیر میں قید تو ہو جائیں گی پر نانے کے پرچم کو بلند کر کے چھوڑیں گے۔ میں نے ٹی وی پر دیکھا ہے، اس جملے کو خدا کے لیے دل سے سننا، اور اگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تو سر نیچے کر لو۔ میں نے ٹی وی پر دیکھا احسان الہی ظہیر کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے کہ اے لوگو میں تمہیں کہتا ہوں حکومت وقت اگر تم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا نہیں کراتے مجھے قید کرا لو، میری بیٹی کو قید کر لو، مجھے قید کر لو، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کر دو۔ میں بیٹھا ہوا تھا ٹی وی کے سامنے اکیلا،
شم میری آنکھوں سے آنسو برسے. میں نے کہا واہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی قید پہ رونے والے مولوی، تجھے عافیہ صدیقی کا اتنا درد ہے؟ کربلا میں بیڑیاں پڑی ہیں، 1500 میل کا سفر کیا ہے. ثانیہ زہرا نے رستے میں کسی مرد نے نہیں کہا اوے عورتوں کو قید نہیں کرتے، مجھے بیڑیاں پہنا دو، زہرا کو، ثانیہ زہرا کو چھوڑ دو. 1500 میل کے سفر میں کسی کا جگر نہیں پھٹا، کسی کو خیال نہیں آیا. فرمایا اے زینب میں اس لیے چوم رہا ہوں تاکہ ان کڑیوں کی شان دوبالا ہو جائے، ان کی عزت اور مقام دوبالا ہو جائے کہ ثانیہ زہرا وہ ہے جو آج علامہ اقبال تیری قبر پہ خدا کروڑا رحمت نازل کرے. اقبالیات پڑھنے والے مولویوں اور اقبالیات کے حافظ کہلانے والوں، یہ بھی اقبال کا شعر ہے. علامہ کہتے ہیں حدیث عشق دو باب است، عشق کی حدیث کے 2 ہی باب ہیں، 2 ہی باب ہیں، اور تیسرا باب کون مولویوں؟ خدا کی قسم کوئی تیسرا باب نہیں. جس نے بھی قربانی دی ہے اپنی سکت کے مطابق دی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق دی ہے. اگر باپ نے قربانی دی ہے تو بیٹا بچ گیا ہے، بیٹے نے دی ہے تو بیٹی بچ گئی ہے، بیٹی مر گئی ہے تو بیوی بچ گئی ہے، وہ نہیں تو بہن بچ گئی ہے. لیکن یہ حسین ہے جو بچے بھی دے چکا ہے، بھتیجے بھی دے چکا ہے، بھانجے بھی دے چکا ہے، سب کچھ دے چکا ہے. حدیث عشق 2 باب است، حدیث عشق کے 2 باب ہیں، یک حسین رقم کرد و دیگر زینب. میں ایک درد کا جملہ کہنے لگا ہوں. دونوں بہن اور بھائی کا پیار یہ ہے، محبت یہ ہے. جب مولا کائنات پیدا ہوئے تو آنکھیں بند تھیں، آنکھیں نہیں کھولتے تھے. حضرت ابو طالب کہتے ہیں میرے سونے محمد، اللہ نے تجھے بھائی تو دیا ہے پر لگتا ہے اس کی نظر نہیں ہے، آنکھیں بند ہیں. عرض کرتے ہیں چچا آنکھیں کیوں بند ہیں؟ میں دنیا کو شفا دینے والا اپنے ویر کو شفا نہیں دوں گا. ہاتھوں پہ اٹھایا، میرے مولا نے آنکھیں کھول دی. حضرت غازی عباس پیدا ہوئے، آنکھیں. حضرت سیدہ زینب پیدا ہوئی، آنکھیں بند تھیں. امام حسن نے اٹھایا، نہیں کھولی. مولا علی نے اٹھایا، نہیں کھولی. سیدہ زہرا نے اٹھایا، نہیں کھولی. جب سرکار حسین آئے نا، ادھر حسین نے آنکھ ہاتھ میں لیا، سیدہ نے آنکھیں کھول کے بتایا ویر فیصلہ کر لے، حدیث عشق کا پہلا باب لینا ہے یا دوسرا باب لینا. یہاں میں آپ کے سامنے کیا کروں؟ کیا یہ مانتے ہو نا کہ عورت رقیق القلب ہوتی ہے، مرد کے مقابلے میں کمزور دل ہوتی ہے، اس کا دل بھی کمزور ہوتا ہے، وہ رقیق القلب ہوتی ہے. اوے اکبر مرد تھا، حسین مرد تھے، قاسم مرد تھا، عباس مرد تھا، وہب بن عبداللہ کلبی مرد تھا. اصغر چھوٹا تھا پر تھا تو مرد نا، رقیق القلب تو نہیں تھا نا. یہ زینب ہے، یہ فطرتاً رقیق القلب ہے. اور میں قربان جاؤں زینب تیرے صبر پر. حسین کا صبر تو کربلا میں ختم ہو گیا، تیرا صبر کوفے میں بھی جاری ہے، تیرا صبر شام کے بازاروں میں بھی جاری ہے، تیرا صبر شام سے واپسی پر بھی جاری ہے، واپسی پر بھی جاری ہے، اور کربلا آ کے بھی جاری ہے، کربلا سے جا کے بھی جاری ہے. زینب کو شام سے اتنی محبت ہو گئی ہے. ویرا تیرے عشق کی بات کو پورا کرتے ہوئے میں آئی ہوں نا شام میں، اب میں قبر میں شام میں بناؤں گی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے زینب نے یہ باب ادھورا نہیں چھوڑا، مکمل کر کے چھوڑا. بات کو کلوز کرتے ہوئے میں صرف کل کے مضمون کا آپ کو ٹچ دینا چاہتا ہوں کہ سرکار امام عالی مقام صبح ہوئی، اپنی صفوں کو ترتیب دیا. 72 بندوں کی ترتیب دینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ادھر 22,000 ہیں، جو کم سے کم تعداد ہے علماء نے لکھی ہے وہ 22,000 اس طرف، 72 ایک طرف.
ترتیب دے دیا، ادھر 22,000 نے ترتیب دیا۔ ابن سعد بن وقاص کا بیٹا ہے، تیر پھینک کے کہتا ہے حسین اور میرے ہمراہیوں گواہ ہو جاؤ، میں نے پہلا تیر پھینک کے جنگ کی ابتدا کر دی۔ فرمایا پہل کرنا نہ میرے بابے کی سنت ہے نہ میرے نانے کی سنت ہے، ہم پہل کرنے والے نہیں ہیں، جب کوئی پہل کر دیتا ہے تو ہم پھر پیچھے نہیں ہٹتے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے آخری خطبہ دیا، فرمایا یزیدیوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، دیکھو یہ چہرہ تمہارے نبی کے نواسے کا چہرہ، یہ سر پہ پگڑی علی مرتضیٰ کی ہے، یہ گلے میں پٹکا حسن مجتبیٰ کا ہے، یہ تلوار ذوالفقار ہے، مجھے دیکھو میرے نانے کا کلمہ پڑھ کے مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ جس نے پہلے جملہ کہا ہے نا کہ نسب نہ بیان کر عمل بتا، یہ یزیدی سوچ ہے، یہ حسینی سوچ نہیں ہے، یہ یزیدی سوچ ہے کہ نسب نہ بتا عمل بتا۔ عمل ان کے پاس بھی تھا، وہ نمازیں پڑھ کے حسین کو قتل کر رہے تھے۔ میرے امام نے فرمایا حل من ناصری ینصرنا، کیا ہے تم میں سے جو کوئی میری طرف آ جائے؟ کوئی ہے؟ یہ دعوت خوف کی وجہ سے نہیں تھی کہ دعوت تھی کوئی جنتی ادھر کھڑا ہے ادھر آ جائے۔ وہ جو جنتی تھا اس نے اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے گھوڑے کی لگام کو کھینچا اور دونوں ایڑیاں گھوڑے کو مارنے لگا۔ ساتھ والا سپاہی کہتا اور کیا ہو گیا تجھے، کیوں پریشان ہے، کیوں گھبرایا ہوا ہے؟ اور کہتا ہے اوئے لانتی، میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، تیرے ساتھ رہوں تو دوزخ ہے، پار چلا جاؤں تو جنت ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے میں جنت میں جاؤں گا دوزخ میں نہیں جاؤں گا۔ آخری جملہ آیا امام علی مقام کی بارگاہ میں، گھوڑے سے اترا، گلے میں پٹکا ڈال کے یوں ہاتھ باندھ کے نا کہتا ہے سخی ماں کے سخی صاحبزادے، میں مجرم ہوں تیرا، میں مجرم ہوں تیرا، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میرے مولا کے زبان پر فرمایا اور ہمارے پاس کوئی آ جائے تو اس کی بخشش تو ہو جاتی ہے، پر تیری بخشش تو بڑی پہلے ہو گئی ہے۔ آخری جملہ علماء کی نظر، تیری بخشش تو پہلے ہو گئی ہے۔ اور کہتا جی وہ کیسے؟ فرمایا جب میں آیا تھا کربلا میں تو تو نے میرا رستہ روکا تھا، تو میں نے تجھے کہا تھا تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو تو نے جواب کیا دیا تھا؟ مولا میں نے جواب یہ دیا تھا کہ میری ماں کے بارے میں آپ تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ میری ماں کنیز ہے، آپ کی ماں کو میں تو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ تو جنت کی ملکہ ہے، وہ تو جنت کی شہزادی ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میرے مولا نے فرمایا اور تیری بخشش تو اسی دن ہو گئی تھی کیونکہ جو میری ماں کا حیا کرتا ہے نا اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب یہ جملہ طارق صاحب کی نظر ہے، یہ جملہ کیسر شاہ صاحب کی نظر ہے، جاوید شاہ صاحب، حضور قبلہ پیر معروف شاہ صاحب کا خون میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ان کی نظر ہے، قادریوں چشتیوں نوشائیوں کی نظر ہے۔ سرکار مولا کائنات آپ کو سلامت رکھے اور عزتیں عطا فرمائے۔ فرمایا میری ماں کا حیا کرنے والے کو اللہ توبہ بھی نصیب کرتا ہے، جنت بھی نصیب کرتا ہے، اور جو میری ماں کا حیا نہیں کرتا نا وہ شیطان کی طرح اڑا رہتا ہے، نہ اسے توبہ نصیب ہوتی ہے نہ اسے جنت نصیب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل میرے مالک کو منظور ہوا تو جامع مسجد دیوان حضوری میں ہماری 7ویں محفل ہے، ہماری 7ویں محفل ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے
کہ اس میں شرکت کریں. کل شاید تھوڑا سا میں لیٹ ہو جاؤں چونکہ گولڈن شریف میرے پیر و مرشد ثانی مہر علی شاہ میرے آقا نعمت میرے مرشد کریم کی جمعرات ہے. وہاں جانا میں قربانی یہ کر سکتا ہوں کہ میں وہاں لنگر نہیں کھاؤں گا آپ کے لیے ذکر حسین کے لیے، لیکن وہاں میرا جانا ضروری ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کوئی 10-15 منٹ میں لیٹ ہو جاؤں. آپ نے پروگرام کو اسی طرح جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ میں پہنچوں گا. اور اس کے بعد جو 3 محفلیں ہیں 8 محرم 9 محرم 10 محرم یہ جامع مسجد صدیق اکبر میں ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سلامت رکھے. سارے دوست اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں. یا نبی آفتاب قادریت جناب پیر محمد امجد صاحب کے لفت جگر نور نظر جناب قبلہ صاحب زادہ سلطان حضرت صاحب ہماری محفل میں جلوہ گر ہوئے. ہم ان کی عطا کے نام میں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سارے حضرات ایک بار تین بار کرسی پڑھ کے پیر صاحب کے مل کریں. آپ دعا فرمائیں گے اور دعا کے بعد تمام دوستوں کو لنگر پیش کیا جائے گا. اطمینان کے ساتھ اسی میں آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. اے میرے مالک جو خیرات میں جنات پڑھ میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص شکر اذکار ہوا ہے جو آنسو پیش کیے گئے جو لنگر شریف ہے میرے مالک اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شکر قبول عطا فرما. اس کا ہدیہ تو فاتح پیارے حبیب آقا دوال کو دوال جانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما. آپ کے وسیلے سے لاکھ شکر انبیاء نبی کریم والدین جو کیا ہے پاک اور پاک بندن پاک علیہ السلام کی بادشاہ میں شکر قبول فرما. میرے مالک اپنے محبوب کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام سلاسل سریشت کے جتنے بزرگ گزرے ہیں سب کی روح صاف اپنے سوق مولا کریم آستانہ علیہ قادریہ مرشدیہ نوئی شریف کے جتنے مشائخ دنیا سے پتہ فرما گئے سب کو ثواب پہنچا. اور جناب چودھری کاشف صاحب اور چودھری شفقت صاحب کے والدین اور ان کے خاندان کے افراد ان کے بھائی جو دنیا سے چلے گئے سب کو ثواب پہنچا. حاضرین محفل کے دن کے لیے شکر بات دنیا سے چلے گئے سب کی روح ثواب پہنچا. میرے مالک سب کی حاضری قبول فرما. سب کی حاضری کو قبول کر کے ہمارے لیے ذریعہ نجات قبول کر کے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا. ہم دنیا میں تجھ سے یہ طلب کرتے ہیں کہ عزت سے رکھنا کسی مقام پر ہم گر نہ جائیں ذلت میں مبتلا نہ ہو جائیں. عزت سے رکھنا. مولا کریم جتنے بھی بے اولاد ہیں بے شمار ساتھی ہیں جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے مولا تجھے اصغر کے جھولے کا واسطہ ہے تجھے اصغر کی بچپنے کا واسطہ ہے اصغر کی آخری ہچکی کا واسطہ ہے. مولا ان کی جھولیاں بھر دے. تیرے خزانے میں کیا کمی ہے؟ تو قطرے کو سمندر بنا سکتا ہے. ان کو اولاد کی نعمت سے معلومات فرما. تمام دوستوں کی نیک آجات فرما. تمام دوستوں مولا کریم سب کو انشاءاللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے معلومات فرما. دین و دنیا کی عزتیں اور حسنتیں عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.